انہیں دعوت دینے کے لیے عرض گزار حضرت علامہ مولانا میرے استاد محترم شفیق استاد محترم حضرت اللہ جناب محمد بابو رضا مدنی اطاری صاحب کو تشریف لائیں، پیارے پیارے جوانوں سے ہمارے سینے کو مشاہدہ اور بلند فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہی، محبت کے ساتھ اپنے آقا پہ درود پڑھیے، کیونکہ ہم اس نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ جس کے متعلق شاعر کہتا ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے۔ ہم ایسے نہیں حضور کا میلاد مناتے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا اصول زندہ ہے۔ محبت کے ساتھ ضرور پڑھیے صلاۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو مالک کائنات ہے، مالک ششدہات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب آقا خاتم الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بزم بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے، اسی کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام بھی ہے۔ آج کی بزم کی زینت میرے صدارت حضور علیہ السلام کی خاندان سے نسبت رکھنے والے میری مراد حضرت مولانا محمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ اسی کے ساتھ میری اس طرف حضرت قاری القرہ مولانا قاری بلال اطاری دامت برکاتہ القدسیہ بھی جلوہ گر ہیں، اور اس مسجد کے امام قاری القرہ عبدالرحمن اطاری وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے ان کے معاونین، رفقا اور جتنے بھی حاضرین یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت بھی میرے ملحوظ خاطر رہے گا، بالکل تھوڑے سے وقت میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ میں صرف آپ سے ایک عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے بس توجہ فرمائی۔ جی میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے درود پاک پڑھا. جیسا کہ آج ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے؟ 10 ختم ہو گئی ہے، 11 شروع ہو گئی. کل یعنی 11 ہوگی اور پرسوں 12. اچھا، پرسوں منگل کا دن ہے جی، 12 ربیع الاول جس کو کہتے ہیں. اس دن کیا ہوا جی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت باثاث. آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی سادہ سی گفتگو کروں گا. ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کی ولادت ہوتی ہے، تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارا چچا لگتا ہے یا ہمارا کوئی بھی رشتہ دار لگتا ہے، تو وہ بانجا لگتا ہے یا نواسا لگتا ہے یا بھتیجا لگتا ہے، کوئی بھی اس پیدا ہونے والے کہ گھر جب ہم جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے جی؟ جڑے تے لے کے جاتے ہیں وہ تے بول رہے ہیں، جڑے نہیں لے کے جاتے وہ چپ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں خوشی میں. کوئی اپنے بانجے کے لیے سوٹ لے کے چلا جاتا ہے، کوئی جوتا لے کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کے لیے کھلونے لے کے جاتا ہے. کیوں شاہ صاحب ایسے ہی؟ اسی طرح جب سالگرہ، مطلب ہر سال جب بھی اس کی وہ ڈیٹ آتی ہے، ڈیٹ آف برتھ جس کو آپ کہتے ہیں، تو ہم سالگرہ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ تو اس موقع پہ جتنے رشتہ داروں کو بلایا ہوتا ہے کہ آؤ تمہیں سب کو دعوت ہے، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے کہ نہیں آتے؟ اچھا، یہ تو بات یہاں تک آپ نے ذہن میں رکھنی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرسوں یعنی وہ دن آنے والا ہے جس دن اس کائنات کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ان کی ولادت کی گھڑیاں. اچھا، ہم نے بھی کبھی سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرے جی؟ ویسے پیش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی تحفہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. وہ تو بارگاہ ہی بڑی اعلیٰ ہے، تحفہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو میں ایک تحفہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. آج سے ہی نیت کر لیں، جتنے دن ہے، جتنا موقع ملے گا، درود پاک پڑھے، حضور کی ذات پہ درود پڑھے. جب وہ 12 ربیع الاول کی وہ گھڑیاں، جن سہانی گھڑیوں میں میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، وہ پچھلا پہر جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اس سنگم پہ. کیونکہ اگر محبوب رات میں آتے تو دن کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ مجھے نہیں نوازا. اگر رات میں تشریف لاتے تو رات، دن میں آتے تو رات کہہ سکتی تھی کہ مجھے نہیں نوازا. وہ تو ہے ہی رحمت للعالمین. جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، جہاں پہ دونوں کا ملاپ ہوتا تھا، اس گھڑی میں میرے آقا اس دنیا پہ تشریف لائے. تو جتنا ہو سکے نا درود پڑھ کے، بلکہ جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، اس ملک کا نام پتہ کیا ہے؟ سعودی عربیہ جس کو کہتے ہیں. وہاں کے بڑا مشہور ڈاکٹر ہوا ہے، اس کا نام تھا ڈاکٹر صالح. اچانک اس کو بڑی سننے والی بات ہے، ابتداء عرض کر رہا ہوں، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا. ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، خود ڈاکٹر تھا. ڈاکٹروں نے کہا اس کا آپریشن ہوگا. کہا کہ آپریشن ہوگا.
وجہ اس نے کہا تمہارے دل کا ایک بات بند ہے، آپریشن ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے اس کا آپریشن ہوا، کم و بیش جو کتاب میں لکھا۔ جب آپریشن تھیٹر سے اس کو باہر نکالا گیا نا، اور رکھ کے ڈاکٹروں نے مشینیں لگا کے اس کو چیک کیا آیا کہ آپریشن ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر کہنے لگے اے سالے 24 گھنٹے تیرا آپریشن رہا، ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ تیرا آپریشن ٹھیک ہو اور ہم کامیاب ہو گئے۔ آپریشن بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جو آپ کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی کہ دوران آپریشن اس دل کو چیرتے ہوئے ہم سے تھوڑا سا خون رہ گیا جو تیرے دل پہ جمع ہوا ہے، جب تک یہ نہیں نکالا جائے گا تجھے مکمل شفا نہیں مل سکتی۔ ڈاکٹر صالح کہنے لگا وہ ڈاکٹروں ابھی آپریشن تھیٹر سے نکل کے آیا، ابھی موت کے منہ سے نکل کے آیا، 24 گھنٹے آپریشن رہا اور ابھی پھر دوبارہ آپریشن ہوگا۔ میں تو نہ جانے اللہ کا کرم مجھ پہ ہوا کہ میں بچ گیا، اور تازہ آپریشن تو دوبارہ پھر ہوگا۔ ڈاکٹر کہنے لگے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ کہنے لگا اچھا کرو پھر تیاری آپریشن۔ ڈاکٹروں نے حکم دیا، بات توجہ سے سنیے، کہا کہ آپریشن کی تیاری کرو۔ جب آپریشن کی تیاری ہونے لگی تو وہ ڈاکٹر صالح کہتا ہے میرے قریب لبنان کی ایک نرس کھڑی تھی اور میں رو رہا تھا کیونکہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا کہ ابھی آپریشن تھیٹر سے نکل کے آیا، دوبارہ جاؤں گا تو نہ جانے واپس پلٹ کے آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، زندگی بچ جائے گی کہ نہ بچ سکے گی۔ وہ زہروں کی طرح ہو، آنکھوں سے آنسو ہے۔ وہ لبنان کی نرس اس کے سامنے کھڑی کہنے لگی اے صالح کیوں گھبراتا ہے، پریشان کیوں ہے؟ یا صالح صلی علی محمد، یا صالح صلی علی محمد، کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہتا میں نے اس نرس کی بات سنی، میں کیونکہ بتا جب 4 بھائی پہ لیٹا ہو نا مریض ہو تو پھر دل سے نکلتی ہے ایتھو، تو محبت سے درود پڑھا۔ جب میں نے زاروں کی طرح رو رو کے اپنے آقا پہ درود پڑھا نا، چند منٹوں بعد ڈاکٹر تیاری کر کے جب باہر آئے نا اور مجھے دوبارہ چیک کرنے لگے کہ آیا کہ اس کا بی پی چیک کرو، دوبارہ دیکھ لو آیا کہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب ڈاکٹروں نے مشینیں لگا کے دل کو چیک کیا تو ڈاکٹر حیران ہو گئے، کہنے لگے اے صالح تو نے کیا کیا؟ ابھی 10 منٹ گزرے ہیں، تیرا دل شیشے کی طرح صاف ہو گیا، تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ بس اسی لیے تو کہا ہے نا کہ ہر دکھ کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد، سارے پڑھے، ہر مرض کی دعا ہے، ہر مرض کی دعا ہے، ہر مرض کی دعا ہے۔ پیچھے بتا کیوں ہے میں کو ہڈی آواز سنی سے، ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد، درود پڑھیں، حضور کا ذکر کریں۔ یہ ہماری محفلیں اگر حضور کا ذکر کریں یا نہ کریں، حضور کا ذکر ہماری محفلوں کا محتاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا کے ذکر کو بلند فرما۔ وہ یہودی تھا نا، اس نے وہ تورات کھولی
تو تورات کا ایک صفحہ دیکھا نا تو اس میں لکھا ہوا تھا یعنی حضور علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ دشمنی میں، عداوت میں، بغض میں نام محمد کو مٹایا. اگلے دن تورات کھولی تو کتنی مرتبہ لکھا ہوا تھا؟ 8 مرتبہ. پھر مٹایا. اگلے دن پھر تورات کھولی تو کتنی مرتبہ لکھا؟ 12 مرتبہ. وہ پریشان ہو گیا کہ میں مٹاتا جاتا ہوں، ذکر مصطفیٰ بڑھتا جاتا ہے. جدے ذکر کو رب بلند کرے، کیڑا جمع اس کو بند کرے. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے. وہ بڑی مشہور آیت ہماری مساجد میں لکھی ہوتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. اس آیت کے اوپر میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے، لَكَ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے، یعنی تمہارے لیے بلند کر دیا. قرآن پڑھیں تو ایک دوسرے مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فتح مبین عطا فرمائی لَكَ تمہارے لیے. ایک اور قرآن کی سورہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے سینے کو کھولا ہے تمہارے لیے. سورہ وَالضُّحَیٰ پڑھ لیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی ہم نے بلند کر دی، بہتر کر دی لَكَ تمہارے. یہ کیا ہے؟ اللہ سینہ کھول رہا ہے مصطفیٰ کے لیے. اللہ فتح عطا فرما رہا ہے کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. اللہ ذکر بلند فرما رہا ہے کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. اللہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر کر رہا ہے مصطفیٰ کے لیے. یہ کیا لاجک ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اے قرآن تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیری کیا حکمت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے مجھے ہی پڑھ، میری حکمت تجھے سمجھ آ جائے. جب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب رات کو زیادہ دیر تک جاگا نہ کرنا، لمبا لمبا قیام حضور فرماتے، قدموں میں سوجن ہو جاتے. اسی ساری رات بھی پڑھتے رہیے تو کسی نے سانو نہیں کہنا آگے کہ بس کرو. اسی اس نبی دی مثل ہوتے ہیں جی جنہوں رب کے کہ محبوب ساری رات نہ جاگیا کر، تھوڑا جا آرام بھی کر لیا، سو جایا کر. تے حضور علیہ ساٹھے ورگے ہوتے تھے ہی کہنا چلو چھٹی مل کے سوئیے. ہاں جی وہ حضور تھے، رب کے حبیب تھے. عرض کی قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. عرض کی مولا میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا مرنا اور میرا جینا دونوں تیرے لیے. جب آگے سے یہ انداز آقا علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں یہ انداز تو اللہ نے فرمایا محبوب جب تیری نماز میرے لیے ہے، تیری قربانی میرے لیے ہے، تیرا جینا میرے لیے ہے، تیرا مرنا میرے لیے ہے، تو پھر میرا ذکر بلند کرنا بھی تیرے لیے ہے، میری فتح بھی تیرے لیے ہے، میرا سینہ کھولنا بھی تیرے لیے ہے، ہر آنے والی گھڑی کو بہتر کرنا بھی تیرے لیے ہے. میں مکری گل مکا دیا. گویا کہ رب نے فرمایا محبوب میرا سارا کچھ تیرے واسطے، تو تیرا سارا کچھ میرے، سب کچھ میرے لیے، میں تیرے لیے تو میرے لیے. وہ آخد ہویا صاحب کہہ رہے تھے نا اسی لیے زمین و زمان تمہارے لیے، کہ یہ سب کچھ
جو بھی بنا ہے نا یہ حضور کی خاطر بنا ہے. اچھا میں اس ٹائم میں بیٹھا ایک سوچ رہا سا تسی کیڑی محفل وچ آئے ہو محفل میلاد مصطفیٰ کدی دی برکت سنی جے اے مت سمجھا کہ تسی فضول آئے بیٹھے تے خالی چلے جاؤ گے. اس محفل میلاد مصطفیٰ دی بڑیاں برکتاں انہیاں برکتاں آپ خلافت بنو امیہ یہ خلافت گزری ہے جو اہل علم ہے نا وہ سمجھتے ہیں. اس کے اندر ایک بادشاہ ہوا ہشام بن عبد الملک. بادشاہ کا نام کیا ہے؟ بادشاہ اکلوتا ہوتا ہے. ایک دن سیر کرنے تو رہا باہر. بادشاہ کا ایک ہی پتر باہر سیر کرنے تو رہا. جدو صبح صبح سیر کیا کرتا ہے تو ایک گھوڑ سوار ایک نوجوان گھوڑے کے سوار ہے تے تیز رفتار گھوڑا دوڑایا. انہوں نظر نہیں آیا کہ اگے بادشاہ کا شہزادہ ہے. ٹہل گیا. اچانک گھوڑا اٹھے چڑھ گیا. شہزادہ روک دیتا گیا. شہزادہ مر گیا. لوگوں نے چکیا تے شاہی محل میں چلا گیا. ایک کو پتر ہوئے تے بادشاہ دا ہوئے جی پورے شاہی محل سے کوہرام مچ گیا. لوگی پریشان غمزدہ تے بادشاہ بھی پریشان کہ میری بادشاہی دا وارث کون بنے گا. ایک کوئی پتر تے ہوئی چلا گیا. غصے سے بادشاہ نیام جو تلوار کڑی تے کہنے لگا بلا کے لیا اس خبیث کو. اس نوجوان جن میرے پتر کو قتل کیتا ہے آج قتل دا بدلہ قتل دے خون دا بدلہ خون آج معافی نہیں. تو تسی سمجھ دو عام بندہ ہوئے تو چلو کہ سفارش ہو جائے گی تو معاف ہو جائے گا. تو بادشاہ کیویں معاف کرے گا؟ پھر ہے بھی اپنا. لوگوں نے اس نوجوان کو پھڑیا. بڑی توجہ نال گل سن رہے تسی محفل میلاد مصطفیٰ چاہے بیٹھے ہو ایدی برکت سنو. جدو اس نوجوان کو پھڑیا نا لوگوں نے تو پھڑ کے کہنے لگے آج تیری موت ہے. تو جا تے رہا لیکن واپس سلامت بچ کے نہیں آئے گا شاہی محل چ. ان کے یار میں تو جان بوجھ کے ماریا نہیں میرے کو غلطی ہو گئی. چلو بادشاہ نے بلایا کہ چلو چلنے جا کے دیکھنے. وہ بڑا نا آرام سکون ٹہل دیا شاہی محل چ داخل ہویا. ایک سائڈ کے لوگ ادھر کھڑے دوسری سائڈ پچھو رستہ. یہ نوجوان ٹہل دیا. ان لوگی ویکھتے ہیں کہ کدوں بادشاہ کے قریب جائے گا تے اکھ جھپکن تو پہلے بادشاہ تلوار چلا کے دا سر قلم کر دیا. لیکن جدوں ہی نوجوان قریب پہنچے آنا نوجوان نے گل کوئی نہیں کی تھی. ساڈے ورگا ہونا تے محنت کرنی سی. بادشاہ غلطی ہو گئی معاف کر دو. اس نوجوان نے جاتے ہی اپنا سر جھکا کے بادشاہ نے کیا تلوار چلا. بادشاہ نے ایویں غصے سے جلال جدو ایویں تلوار ہوا چ لہرائی نا تے لوگاں دے دل دہک رہے کہ اے نوجوان ہونی آنن فانن کی دا سر قلم کر دیتا جائے گا. لیکن وہ تلوار ہوا چ لہراتی رہ گئی. ایجی ہل رہی ہے بادشاہ کو چلی نہیں. بادشاہ کہنے لگا جا تنو میں معاف کیتا. جا چلا جا تنو اللہ واسطے معاف کیتا. جدو وہ نوجوان ٹرے آنا تے لوگی دے پیچھے پیچھے ٹرے. اس نوجوان رو کے کہنے لگے اج بڑا عجیب ماجرا ویکھیا ہے. نہ تو بادشاہ کو کوئی منت کیتی نہ سماجت کیتی نہ کوئی سوال کیتا نہ تیری کسی نے سفارش کیتی. کوئی بھی نہیں آیا. اج تنوں کن بچایا ہے
لگتا تو منتر پڑے تو کوئی وظیفہ کیتا ہے تو سانو دس کے جا تینوں جان نہیں دینا. وہ نوجوان کہنے لگا میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھیا, کوئی جادو منتر ٹونا نہیں کیتا. انہوں نے کہا جب نہیں کیتا تو پھر ایویں ہو ہی نہیں سکتا. شاہ صاحب ایویں ہو ہی نہیں سکتا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دے. اور نوجوان نا اکھاں چ اتھرو آ گئے, رو کے کہنے لگا میں کچھ نہیں کیتا لیکن ایک کام ضرور کیتا ہے. جدو تسی میرے کول چل کے آئے اور آ کے کیا کہ تینوں بادشاہ بلاندا ہے, میں اس وقت ایویں نظراں چک کے نا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا جے اج زندہ بچ آیا نا تے آندے تیرے یار دا میلاد کراں گا. اج اگر واپس زندہ آیا تے تیرے یار دا میلاد کراں گا. ویکھیو اجے ان میلاد کیتا نہیں تے جان بچ گئی. تے جڑے بہار شریف والے محفل سجا کے بیٹھے ہیں, جڑے میلاد چ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ کیویں انہاں نوں خالی بھیجے گا. یہ میلاد دی بڑیاں برکتاں نے, بہت برکتاں نے, تسی فضول نہ سمجھیا رہے. انیاں برکتاں کہ سب تو پہلے جس بندے یا جس بھی چیز نو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد دی برکت ملی, جانتے ہو کون ہے؟ وہ لونڈی سی جہاں نام سی سویبا. کون سی ہو؟ ابو لہب کی لونڈی سویبا. گل توجہ نال سننی. سب تو پہلا